الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آئیں آپ کے پاس، اذا جاءک، جب آئیں آپ کے پاس، الذین یؤمنون بآیاتنا، وہ لوگ آئیں جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، یعنی قرآن حکیم پر جن کا ایمان ہے، ایمان والے لوگ جب آتے ہیں آپ کے پاس، فَقُلْ، ان کو میری طرف سے کہہ دینا آپ کہ آپ کا پروردگار رب العالمین آپ کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ فَقُلْ، پھر ان کو کہنا، سائیں کیا کہوں؟ سلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سلام بھیج رہے ہیں۔ فَقُلْ، ان کو کہنا کہ سلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سلام بھیج رہے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام آ رہے ہیں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے کاتبہ لکھ لیا ہے، لازم کر دیا ہے اللہ رب العزت۔ کاتبہ ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے، اس نے خود پر فرض کر لیا ہے، مقرر کر دیا ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، علی نفسہ، اپنے اوپر، الرحمت، اللہ تعالیٰ نے کیا لازم کر دیا ہے اپنے اوپر؟ آپ علیہ السلام کی امت کے لیے کیا خود پر اللہ نے لازم کر دیا؟ الرحمہ، اللہ رب العزت نے خود پر لازم کر دیا ہے کہ آپ پر رحم فرمائیں گے۔ گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سستی بھی ہوتی ہے، کبھی مجبوری بھی ہوتی ہے، جو آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے، کتب ربکم، آپ کے پروردگار نے خود پر لازم کر دیا ہے، الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری طرف سے اپنی امت کو میرے سلام بھی کہنا، اور انہیں یہ میرا پیغام بھی دینا کہ گھبرانا نہیں، کیا گناہ ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب بھاگ جاؤ اللہ کی در سے، اب دور ہو جاؤ، اب تو ویسے ہی جہنم جانا ہے نا، ابھی جہنم تو آ گئی، جانا ہی ہے جہنم میں، نہیں، پریشان نہ ہونا، نا امید نہ، امید رکھ کے پھر بھی واپس آ جانا، کوئی مسئلہ نہیں، گناہ ہو گیا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانا نہیں، میں نے خود پر لازم کر دیا ہے کہ آپ پر رحم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ رب العزت کو منت سماجت ہے کہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کو معاف کر دینا۔ جب آپ علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا لے کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا التحیات، سب زبانی عبادتیں، والطیبات، سب مالی عبادتیں، التحیات للہ، اللہ کے لیے، والطیبات،
والصلوات والطیبات، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، زبانی عبادتیں، عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں نا، للہ، اے میرے پروردگار صرف اللہ آپ کے لیے ہے، آپ کے سوا کسی بھی طرح کی عبادت کسی کے لیے میں نہیں کرتا۔ یہ چیز لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر طرح کی عبادت ہے میرے پروردگار عالم صرف آپ کے نام پر میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ہر طرح کی عبادت میرے لیے کرتے ہیں تو السلام علینا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر، سلام ہو میرا، السلام علیکہ آپ پر، علیکہ صرف آپ پر، ایھا النبی اے میرے خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف آپ پر سلامتی ہو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ صحیح نہیں، میں ادھر 7 آسمانوں سے اوپر آ گیا، عرش معلیٰ سے اوپر آ گیا، آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا، صرف تنہا میں اپنے لیے سلام لے لوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سلامتی ہو ہم پر، وعلا اور میری پوری امت پر، میں تنہا آپ کے سلام، سلامتی، آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتیں، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی مغفرت صرف اکیلے تنہا لینے کے لیے نہیں آیا، میرے ساتھ پوری امت بھی ہے، قیامت تک آنے والے انسان بھی ہیں جن کے اندر اتنے گناہ ہوں گے کہ لکھ لکھ کر فرشتے تھک جائیں گے، نیکی کا لکھنے والا فرشتہ انتظار میں ہوگا کب نیکی کرتے، پوری زندگی گناہوں میں بھرے ہوں گے، وہ بھی میرے ساتھ ہے نا، میں تنہا، میں اکیلے صرف آپ سے رحمتیں لے لوں، سلام لے لوں، برکتیں لے لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سلامتی دے رہے ہیں، رحمت فرما رہے ہیں، مغفرت فرما رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں، کچھ بھی مجھے تحفے میں مل رہا ہے تو وہ میں اور اپنی امت کے ساتھ مل کر سب کو دینا پڑے گا، ہم سب کو وہ چیز ملے گی۔ پھر السلام علینا، ہم سب پر سلامتی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے خاص نیک بندے جو ہیں میرے ساتھ ہیں، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارے صحابی جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی نصیحت ہے، یہ محبت ہے، یہ فکر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورۃ ہود جب نازل ہوئی تو اس نے میری جوانی سلب کر دی، میری جوانی کو اس نے ختم کر دیا سورۃ ہود نے۔ کیوں؟ کہ سورۃ ہود میں عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही वलक़द आतैना मूसल किताब। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहली उम्मतों के हाल देख रहे कि कौम समूद से क्या हुआ, अल्लाह का अज़ाब आया, कौम आद पर अल्लाह का अज़ाब हुआ, कौम लूत पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। सारी उम्मतों पर जब अल्लाह की अज़ाब आए, क्यों? कि अल्लाह के नाफरमान थे। अज़ाब क्यों आ रहा है? कि अल्लाह के नाफरमान है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हम मेरी उम्मत में भी तो नाफरमान होंगे ना। फिर अल्लाहु समद कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह अकेला है, अल्लाह बेनियाज है, उससे कोई पूछने वाला नहीं। अगर वो मेरी उम्मत पर भी अज़ाब कर दे गुनाहों की वजह से, तो फिर क्या होगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इतना फिक्र था, उम्मत का इतना फिक्र था कि इस फिक्र ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी को ख़त्म कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सूरत हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया, मेरी जवानी ख़त्म कर दी। इतना फिक्र था। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना फिक्र है, तो अल्लाह ताला उस फिक्र को ठंडा करने के लिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दिलाने के लिए ये आयत नाजिल फरमा रहे हैं, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना। ए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए कुरान हकीम में लिखवा दे रहा हूँ। कुरान हकीम में मैं ये चीज़ लिख कर दे रहा हूँ, क़यामत तक आने वाला हर मुसलमान पढ़ ले, आप पर हर कलमे वाला पढ़ ले, हर कलमे वाले के लिए मेरे सलाम आ रहे। इज़ा जाअकल, लेकिन एक शर्त है कि आए तो सही ना आपके पास तो आए ना। ठीक है, गुनाहगार भी हैं, कुछ भी है, कोई भी बात है, लेकिन आए तो सही ना कम से कम। जब आ जाते हैं तो फिर आप भी मुतमईन हो जाए, उनको भी इत्मीनान दिलाएं। फ़कुल सलामुन अलैकुम, ईमान शर्त है आयातिना, युमिनूना बिआयातिना, हमारी आयत पर ईमान शर्त। फिर उनको मेरे सलाम भी कहना, फ़कुल सलामुन अलैकुम, उनको सलाम कहना कि आपके परवरदिगार आपको सलाम कह रहे हैं। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने खुद पर लाजिम कर दिया है कि आप पर रहम जरूर करूं। अन्नहु मन आमिला मिनकुम सूअन बेजहालतिन, यकीनन वो शख्स जिसने बुरा अमल किया बेजहालतिन, बेखबरी में, जहालत में, बेखबरी में, जिसने बुरा काम किया कोई भी, सुम्मा ताबा, फिर तौबा की, बुरे काम भी किए फिर तौबा भी की, मिन बादी, उसके बाद, व अस्लहा, फिर उसी काम को उसने ठीक कर दिया, जो भी गलत करता था अपनी गलती को दुरुस्त कर लिया। फ़इन्नहु गफूरुर रहीम, फिर उनको कह देना कि मैं गफूर हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ। घबराना नहीं, ना उम्मीद न होना, उम्मीद रख के फिर भी आ जाना, मैं आपकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। इन्ना आतैना कल कौसर की माना एक ये भी आ रही है। हमने जो कुछ सुना और कहा, अल्लाह ताला अपनी बारगाह आलिया में मकबूल मंजूर फरमाए। आमीन। व मालिना।